ہمیں مال سے بچانا مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با قرینہ ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، میرے چینل کے تمام ناظرین اور ہند بغدادی کے شہر ناسک میں جو سنت و بھرا میرا گمان ہے عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے، جس میں آپ شریک ہیں اور یہ سنت و بھرا بیان سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان برکتوں سے بہت دور رہ رہے ہیں. درود پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ کاش ہم غفلت کی چادر اتار کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے گم ہو جائیں، کہ ہر وقت ہر گھڑی ذکر و درود ہماری زبان پر رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ربیع النور شریف 1432 سنہ ہجری کی آج 30 تاریخ ہے. ماہ ربیع النور شریف ہم سے رخصت ہوگا اور ماہ ربیع الثانی یعنی ربیع الاول جائے گا اور ربیع الثانی آئے گا. ماہانہ سلسلہ ہوتا ہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. ہر ماہ کی انگریزی ماہ کی پہلی اتوار فرسٹ سنڈے ایوری منتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. اسی میں الحمدللہ بھی فیضان مدینہ میں بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اول تو یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب پانے کے لیے بیان کروں گا یا بیان سنوں گا. اس میں دنیاوی مقصد، دنیاوی غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے.
کہ ایک ہی وقت ہے، وہی وقت ہم اللہ کی راہ میں دیں ہمیں ثواب ملے گا. اگر وہی وقت ریاکاری کے نام پر، دکھاوے کے نام پر جائے گا تو ثواب کے بجائے الٹا ایسا نہ ہو کہ اس پر عذاب مسلط کر دیا جائے. تو نیت سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. تو نیت جو سب سے پہلی ہونی چاہیے اور سب سے نمایاں اور سب سے بنیادی جو نیت بنتی ہے، وہ نیت بنتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے میں درس و بیان میں حاضر ہوں. میں بیان کرنے کے لیے، آپ بیان سننے کے لیے یہ نیت کر لیں. اسی طرح اول تاخیر شرکت کی نیت رکھیں اور اللہ عز و جل کے نام، اس کے پیارے حبیب کا نام، ان کی تعظیم کی نیت سے، بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکے دو زانوں بیٹھ کر بیان سننے کی بھی نیت ہے. اگر نہیں ہے تو ہو جائیے، جتنی دیر بیٹھ سکیں دو زانوں بیٹھیے، تعظیم کی نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب پائیں گے. اور جب تھک جائیں تو جس طرح بیٹھ سکے بیٹھیں، پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے. کسی چیز دری وغیرہ، لباس، بدن، بالوں کو سہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بھی بچوں گا. اچھا، اب موبائل فون یہاں بھی ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین کے پاس بھی ہوگا، اور جو ناسک کے اندر جو اسلامی بھائی یا اس کے علاوہ ہند دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، سب کے پاس موبائل فون ہوں گے. اب آپ خود غور کیجئے کہ آپ 2-2.5 گھنٹے یا عصر تک یا گھنٹہ یا جتنی دیر بھی بیان ہو، آپ اگر بیٹھے ہیں اور موبائل فون کا بھی استعمال ہے، کبھی بات سمجھ میں آئی، کبھی بات نہیں آئی، جی اس کو جواب دے رہے ہیں، پھر بیان سن رہے ہیں، تو اب خود غور کیجئے جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، درس و بیان ہو، نیکی کی دعوت ہو، اور کہیں ہو سکتا ہے کہ حلال و حرام کے مسائل بیان کیے جائیں، اس میں اگر ہم موبائل فون پر میسج کرتے ہوئے، میسج دیکھتے ہوئے اگر ہم اس طرح درس و بیان میں شرکت و شریک ہوں گے تو غلطی ہونے کا، غلط سن لینے کا اور ان تمام برکات سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو اگر ہو سکے نیت کرواتا ہوں، جو نیت کرتا ہو وہ کر لے کہ اول تاخیر موبائل فون میں آف رکھوں گا، بند کر دے موبائل فون اور جیب میں رکھ لیں، اور بیان کے بعد پھر نکال کے دیکھے گا کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس سے آپ خود محسوس کریں گے کتنی توجہ رہتی ہے. اگر آج تک نہیں کیا تو آج کر کے دیکھ لیجئے، یا چلو آج چیک کر لیتے ہیں، اور پھر اول تاخیر شرکت کیجئے اور سنیے توجہ کے ساتھ. آپس میں بات کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، یہ آداب کے بھی خلاف ہے. گھر میں یا عموماً جہاں ہم جمع ہوتے ہیں بعض اوقات وہاں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے اتنا ہی اللہ نے چاہا تو حصہ نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدین شہر کے لوگ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور آسودہ حال تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے. شرک کیا کرتے تھے اور کم تولنے اور کم ناپنے والے تھے، یعنی ان کا عقیدہ بھی غلط تھا اور ان کے اعمال بھی غلط تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالی کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر یوم محیط کے عذاب کا ڈر ہے. اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور دین میں فساد نہ کرو. اللہ عز و جل کے دیے ہوئے سے جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا.
اس پر قوم نے جو حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جواب دیا، جسے سورہ ہود میں بھی نقل کیا گیا 12ویں پارے میں آیت نمبر 27 میں، بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ یہ جو میں نے ترجمہ بیان کیا ہے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شفیع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان سے میں نے یہ ترجمہ بیان کیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے جس کا ڈنکا عاشق اعلی حضرت امیر علیہ سنت نے بجایا ہے۔ ہم تو کنز الایمان کے ترجمے کو جانتے بھی نہ تھے، ہم تو اعلی حضرت کے نام کو بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کے فقہ اور انہوں نے جو ہم تک مسلک حق پہنچایا، ہم تو اس کی بھی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ یہ ساری باتیں پہنچانے والے جو شخصیت ہے ہم تک، اس کا نام امیر اہل سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں کروڑ رحمت عطا فرمائے، جنہوں نے دنیا میں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو اعلی حضرت کی ایسی عظیم الشان پہچان کروائی، مسلک کے اعلی حضرت کا ایسا جام پلایا، حب اعلی حضرت کی ایسی چاشنی چکھائی، جنہوں نے کنز الایمان بتایا، جنہوں نے ہمیں بہار شریعت صدر الشریعہ کی کتاب کا پتہ بتایا، جنہوں نے فتاوی رضویہ کی کتاب کا پتہ بتایا، اور الحمدللہ تمہید الایمان کے پڑھنے کو اپنے مدنی انعامات کا حصہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امیر سنت پر کرو رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے اتنا پیارا ہمیں درس دیا، اتنی پیاری رہنمائی کی، اور اتنا پیارا راستہ عطا فرمایا، اور اتنی پیاری محبت، اتنا پیارا دامن اور اتنی پیاری الفت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت پر، اس عاشق اعلی حضرت پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے۔ تو میں انہی اعلی حضرت کا آپ کو میں نے ابھی ترجمہ بیان کیا کہ کتنا عجیب جواب دیا کہ اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں۔ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ کیسا عجیب جواب تھا کسی اللہ کے نبی کو اس قوم نے دیا۔ کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کافی مدت تک سمجھایا، مان جاؤ، لیکن وہ ان حرکتوں سے باز آنے والے نہ تھے۔ آپ نے جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو بولے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ یہ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 89، اور جس سے پہلے بیان ہوا پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 187۔ یعنی اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور نبی کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ حضرت شعیب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دعا فرمانا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ ارشاد قرآنی ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دین کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دین کا عذاب تھا۔ چنانچہ اہل مدین پر آگ کا بادل مسلط کر دیا گیا، جس سے آگ برسی اور یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس عذاب کی تفصیل کچھ یوں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی بھیجی، وہ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرد خوشگوار بادل بھیجا، مرد عورت اور بچے سب کے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب وہ سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو بادل سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر راکھ ہو گئے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالی اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ناسک جو ہند کا شہر ہے اس میں بھی جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، پاکستان میں بھی دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف مقامات پہ جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، آپ نے قوم مدین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہوا، جو عذاب نازل ہوا، ان کے شرک کرنے، ان کے کم تولنے، ناپ تول میں کمی کرنے، یعنی حرام روزی کمانے کے حوالے سے آپ نے جو بات سنی کہ کم تولنے والے کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ آج کل یہ مرض ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، کم تولنا، ڈنڈی مارتے ہیں، زور سے، جیسے پلرا ہوگا نا تو گوشت لیا یا کوئی چیز لی، زور سے پلے پہ پھینکیں گے، پلرے پہ پھینکیں گے، ڈھا کر کے پلرا نیچے گیا، یہ لو آپ کا 1 کلو گوشت تیار ہے، 1 کلو چیز تیار ہے، اور وہ بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ارے یہ بندہ تو کیا دیکھے گا، اس کو بیچارے کو کیا تجربہ، اس کو کیا اندازہ ہے؟ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تمہیں رب کے دیکھنے کا احساس نہیں ہے؟ کسی نے کہا یار میں بھی آ رہا ہوں، ذرا وہ اتنا کلو چیز تیار کر کے رکھ دینا، آپ نے اس پہ ڈنڈی ماری۔ ملاوٹیں کرتے ہیں، کپڑا ناپنے والے ڈنڈیاں مارتے ہیں، ناپنے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے پیارے پیارے تاجر اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں نا، اس کی کئی حکمتیں ہیں، کئی حکمتیں، ہم ساری حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے مفسرین نے ہماری کئی جگہوں پر رہنمائی کی ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے واقعات ہوتے ہیں، کسی پر کس گناہ کے سبب عذاب نازل ہوا، کسی پر کس گناہ کے سبب عذاب نازل ہوا، کفر و شرک، فسق و فجور، اللہ عز و جل کی نافرمانی، اس کے پیارے حبیب اور اس کے انبیاء کرام کو جھٹلانا، نبیوں کا انکار کرنا، آسمانی کتب میں جو احکام نازل ہوئے اس وقت کے نبی پر اس کا انکار کرنا، اور طرح طرح کی بدعمالیاں، پھر ان کے سزا، پھر ان کے متعلق جو ان پر عذاب ہوا، ان کی کس طرح گرفت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر غضب فرمایا، زمین کی زمین پلٹ دی، آسمان سے پتھر برسا دیے گئے، آسمان سے آگ برسا دی گئی، سمندر کو حکم ہوا بہا کر لے گیا، ہوا کو حکم ہوا اڑا کر لے گئی۔ کتنے عذاب اور کتنی بربادی ہم قوموں کی قرآن پاک میں پڑھتے ہیں۔ ان کی ایک حکمت ہمارے مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، کہ اس میں ہم عبرت لیں کہ اس قوم کا یہ حال ہوا، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا حال نہ ہو جائے کہ ہم بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اس پہ تباہ و برباد ہونے میں ہماری کوئی کمی ہی نہیں رہی ہے۔ کون سکھی ہے؟ کیا پریشانی نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو حرام مال ٹکا کر، کسی سے ناجائز کام کر کے، کسی کو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر، کسی کو ملاوٹ کر کے، یا اللہ اور اس کے رسول کی یہ نافرمانیاں کر کے، چاہے وہ تجارت کے نام پر ہو یا اجرت کے نام پر ہو یا کسی بھی چیز کے نام پر ہو،
اللہ کے نافرمانی کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سکھی رہیں گے؟ بھول کرتے، بہت بڑی بھول ہے بندے کی. کیسے ہو سکتا ہے؟ سکون قلب، راحت، امن، سلامتی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب کے خزانے ہیں. یہ قلب کا سکون میں آ جانا، یہ قلب کا راحت میں آ جانا، یہ قلب کا مطمئن ہو جانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے خزانے ہیں. یہ اپنے جس بندے پر چاہے سکون نازل کرے، یہ اپنے جس بندے پر چاہے رحمت نازل کرے، اپنے جس بندے پر چاہے امن نازل کرے، سلامتی نازل کرے، اسے پرسکون کر دے، اسے راحت اور محبت اور پیار عطا کر دے. یہ تو اس کے غیب کے خزانے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم یہ امید کریں کہ ہم سکون سے رہیں گے؟ اللہ کے بندوں کو کاٹ کر ہم یہ امید کریں کہ ہم سکون سے رہیں گے؟ اللہ کے بندوں سے دھوکہ دے کر، اللہ کے بندوں سے فراڈ کر کے، ان کا مال کھا کر ہم یہ گمان کریں کہ ہم سکون میں رہیں گے، ہم راحت میں رہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، امپاسبل، امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے. یہ تمہیں رات کو خوابوں میں آ کر ڈرایا جائے گا، تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی، تم ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کر اور بیمار ہو جاؤ گے. سکون چاہیے؟ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف. سکون چاہیے؟ آ جاؤ، آ جاؤ دامن مصطفیٰ میں یوں چھپ جاؤ کہ سنتوں کے پیکر بن جاؤ. سکون یہاں ملے گا، راحت یہاں ہے. راحت مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے میں ہے، راحت اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہے. راحت تکلیف دینے میں نہیں ہے، راحت بندوں کو کاٹنے میں نہیں ہے، اس میں راحت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے ایسا پیسہ جو سود کے نام پر کمایا، رشوت کے نام پر کمایا، یا جو اجیر ہوتے ہیں؟ سیٹ تو بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تو اجیر ہوتے ہیں. مالک تو بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تو نوکر ہوتے ہیں. اور بیان میں بھی بہت بڑی اکثریت ان کی ہوتی ہے جو ملازم ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ملازمت کرتے ہو یا بڑی ملازمت کرتے ہو، روز کی دیہاڑی پر کام کرتے ہو یا ماہانہ اجرت پر کام کرتے ہو. میں تو سب سے بات کر رہا ہوں، اور موضوع میرا وہی ہے کہ ہمارا ذرائع آمدنی، وے آف انکم، اس پر غور کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ سیٹ ہی نوکروں کا اور اپنے ملازمین کا خون نچوڑتا ہے اور ان کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. صرف نوکر بھی کوئی دودھ میں دھلا ہوا نہیں آتا سارا، وہ بھی وقت کی ڈنڈیاں مارتا ہے، پیسے کی ڈنڈیاں مارتا ہے، بل کی ڈنڈیاں مارتا ہے، پرچیزنگ آرڈر کی ڈنڈیاں مارتا ہے، سیل آرڈر کی ڈنڈیاں مارتا ہے، اسٹاک ٹیکنگ کے اندر ڈنڈی مارتا ہے. 1000 روپے کا سامان لینے جائے 800 کا سامان لیتا ہے، 1000 کا بل بناتا ہے. پیٹرول بھرانے جائے تو ڈنڈیاں مارتا ہے. پیٹرول پمپ والے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، پوچھتے کتنے کی پرچی بناؤ. ارے خدا کا خوف کرو یار، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ پوچھتے کتنے کی پرچی بناؤ. 200 روپے کی پرچی زیادہ بناتے ہو، 100 روپے خود رکھتے ہو، 100 روپے اس کی رشوت، 100 روپے مطلب اس کو بھی حرام کھانے کی اس کو دعوت دیتے ہو. یہ نہیں پورا پڑتا تو کوئی اور کام کر لو نا یار. یہ کون سا عزت کی روزی ہے؟ کوئی شراب بیچ کے کماتا ہے تم تھو کرتے ہو، منشیات بیچ کر، انٹاکسیکینٹ بیچ کر اگر کماتا تو تھو کرتے ہو، حرام کماتا ہے. تو یہ جو رشوتیں لے کر، سود لے کر، یہ حرام کر کے جو کماتے ہو تو کون سا ٹھوکے ہو گئے یار؟ تم بھی تو حرام کما رہے ہو، ناجائز کماتے ہو. اللہ کی نافرمانی تم بھی تو کر رہے ہو. رات کو جا کر کام کرنے کی تمہاری اجرت ہے اور سو رہتے ہو چادر اوڑھ کر. سیٹ کو تھوڑی پتا، سیٹ تو اندر میں، سیٹ تھوڑی کوئی دے گا. سیٹ سو رہے گا تبھی تو تم کو جاگنے کی نوکری دی ہے. اس کو جاگنا تھا تو تم کو جگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ تو سوئے گا نا. اس نے گودام پر تم کو جاگنے کے لیے کھڑا کیا تھا کہ میرے گودام کی حفاظت کرنا، اور آپ سو گئے اور سو کر اجرت جاگنے کی لے رہے ہو. کیا یہ ناجائز نہیں ہوگا؟ پھر جھوٹ بولتے ہیں دیر سے آئے. کیوں دیر ہو گئی؟
پیٹرول ختم ہو گیا تھا، پنچر ہو گئی تھی گاڑی، روز پنچر ہوتی ہے، روز پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. کبھی بچہ بیمار کر دیتے ہو، کبھی ماں کو بیمار کرتے ہو، کبھی بیوی کو بیمار کر دیتے ہو. خدا کا خوف نہیں آتا. سب بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی ہے. المدد یا شہ ابرار مدینے والے، المدد المدد یا شہ ابرار مدینے والے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. ارے رزق ہی حرام ہو جائے گا، کھانا ہی حرام ہو جائے گا، نوالا ہی حرام ہو جائے گا. اب بچا کیا عبادت قبول ہوگی؟ کیا عبادت کی توفیق ملے گی؟ کیا عبادت میں لذت ملے گی؟ کیا عبادت میں ذوق ملے گا؟ ارے کیا مسلمان کے اپنے کردار میں کیسے کشش آئے گی کہ اس کے اندر حرام کے نوالے موجود ہیں، اس کے خون کے اندر حرام کے غذا کی آمیزش ہے. اس مسلمان کے کردار میں کہاں سے کشش آئے گی؟ ایک وقت تھا کہ مسلمان کے کردار کو، اس کے چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا. آج مسلمان کے چہرے کا وہ نور ایمانی جو ہوتا تھا، اس کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہے. اس کے چہرے کی رونق چلی گئی، اس کا سکون چلا گیا، اس کی راحت چلی گئی. کبھی بچوں کی بیماری کو روتا ہے تو کبھی بیوی کی بیماری کو روتا ہے، کبھی ڈاکو لوٹ کر لے کے روتا ہے تو کبھی ڈاکٹروں کو روتا ہے. ارے اتنی تکلیف، اتنی پریشانیاں ہیں، اور پھر بولتے ذرا فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، ذرا چیک تو کرو، یا کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے، ذرا چیک تو کرو کسی نے کوئی کروا تو نہیں دیا، یا کوئی کالا کالا تو نہیں ہو گیا. ارے بھائی کالا کالا کیا ہو گیا ہے؟ جو کالا ہو گیا ہے وہ تمہارے کرتوتوں میں ہو گیا ہے. ارے تمہارے کرتوت کالے ہو گئے یار. اپنے کالے کرتوت کو نہیں دیکھتے، اپنے کالے کردار کو نہیں دیکھتے، اپنے کالے افعال کو نہیں دیکھتے، اپنی کالی آمدنی کو نہیں دیکھتے. یہ سود بھی کیا ستھری آمدنی ہے، یہ رشوت بھی کیا ستھری آمدنی ہے، یہ ناپ توڑ میں کبھی کر کے کمانا یہ کیا صاف آمدنی ہے، یہ ملاوٹ کا مال بیچنا کیا سفید آمدنی ہے؟ یہ ساری کالی کالی نہیں ہے. اتنا کالا کالا کما کر اجرتوں میں ڈنڈی مار کر کیا یہ کالی آمدنی نہیں ہے؟ سیٹ کو دھوکہ دے کر اجرت کما لی، سیٹ کو دھوکہ دے کر کمیشن کما لی، یہ کالی آمدنی نہیں ہے؟ اسٹیٹ بورڈ کا ٹاپے مار کر جھوٹ بول کر کیا کالی آمدنی نہیں کما رہا؟ کہ سونے والا ملاوٹ کر کے اور دھوکہ دے کر کے کالی آمدنی نہیں کماتا؟ کپڑے والا کپڑے میں ڈنڈی مار کر کیا اپنی آمدنی کو کالی نہیں کر رہا؟ بجلی کی چوریاں کر کر کیا اپنی آمدنیوں میں کالک نہیں بھر رہے ہو؟ پھر بولتے کسی نے کالا کروا دیا. ارے کالا کسی نے کیا کروایا ہوگا یار؟ کالا خود ہم نے کیا ہے. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہے یہ دین اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا. ارے کیا ادھر ادھر جھانکتے ہو بھائی؟ اندر جھانکو، اندر میں. اتنا سر اٹھا کر مت جیو، سر کو جھکاؤ، آنکھیں نیچی کرو اور جھانکو اپنے اندر. کالک اندر بھری ہوئی ہے. ارے دل کالے ہو رہے، دل میلے ہو رہے دل، اور اتنی میلی اور اتنی کالک اس پر چڑھ جاتی ہے کہ پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. حدیث پاک میں پرکھلا مضمون موجود ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. اس کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر. سیاہ اور کالے دل کی علامت یہ ہے کہ پھر اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی. وہاں تو نصیحت سنتے ہیں، اثر نہیں کرتی. اب یہ کالک دھلے کیسے؟ کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اس کے زنگ کا علاج کیا؟ موت کی یاد، قرآن کی تلاوت، اور رو. اے میرے اسلامی بھائیو رو، اللہ کے خوف سے رو.
یہ آنکھوں کے اندر جو گندگی بھر گئی ہے یہ کس پانی سے دھلے گی؟ کیا اوپر سے پانی ڈالو گے اس آنکھوں کی گندگی اور آنکھوں کی کالک کو دھونے کے لیے؟ کیا یہ پانی ڈالو گے؟ دل میں کون سا پانی ڈالو گے؟ یہ آنکھوں کی گندگی، یہ آنکھوں کے اندر جو گندگی اور کالک بھر گئی ہے، یہ کان کے اندر جو حرام سن سن کے گندگی اور کالک بھر گئی ہے، یہ دل کے اندر، یہ دل جو ہمارا گندا اور کالا ہوتا جا رہا ہے گناہ کر کر کے، اس کو دھونے کا ایک ہی پانی ہے، سنو، ایک ہی پانی ہے، وہ ہے ندامت کے آنسو، جو بندہ اپنے رب کے خوف سے نکالتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، تو غفور رحیم ہے، تجھے واسطہ رحمت للعالمین کا، تو بخش دے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے ہمیں مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا گے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے ہاتھ میرا اٹھاوے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجائے کرو یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر
کر بھی دے مجھ کو اب ایک سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب ایک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھی سے میری دعا ہے. بہت بنیادی چیز ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم دیکھیں ہماری نیکیوں کی توفیق چلی گئی. کتنے ایسے اللہ کے بندے اسلامی بھائی آج اجتماع میں شریک ہوں گے. ذرا سوچو ہماری کتنے ہی ایسی نیکیاں تھی جو کرتے رہتے تھے چلی گئی. اور نیکیاں کرتے ہیں تو لذت نہیں ہے, ذوق نہیں ہے, شوق نہیں ہے, رقت نہیں ہے, لطف نہیں ہے, راحت نہیں ہے, بے چینی ہے, بے کلی ہے. بہت بنیادی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. اپنے رزق کو ستھرا کر لو, لقمے پاک کر لو, لقمے پاکیزہ کر لو. چاہے نوکری کرتے ہو, چھوٹا کام کرتے ہو کہ بڑا کام کرتے ہو, اپنا رزق پاک کر لو, روزی پاک کر لو, اپنا لباس پاک کر لو, اپنی غذا پاک کر لو, دیانتداری اختیار کرو, خیانت سے بچو, ایمانداری اختیار کرو. ہمارا یہ جو تاجر اجتماع جو ہم نے شروع کیا تھا, یا تو رجب المرجب میں شروع کیا تھا ہم نے پچھلے 1431 سے ہجری, ابھی 1432 ہے. ابھی رمضان مبارک سے پہلے 2 ماہ پہلے رجب المرجب میں ہم نے تاجر اجتماع شروع کیا تھا. میں نے پہلے تاجر اجتماع کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ ہم نے یہ تاجر اجتماع کیوں شروع کیا, کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. یہیں فیضان مدینہ میں تجارت کورس ہوتا تھا, اس میں میرے کان میں ایک بات آئی تھی, ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغ نے کہی تھی کہ دنیا بھر میں اسلام کے پھیلنے کا ایک بہترین ذریعہ تاجر تھے. بھائی کیسے؟ جس طرح دعوت اسلامی الحمدللہ مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر سفر ہوتے ہیں, تو الحمدللہ دین کی دعوت پہنچتی ہے, اسلام کی دعوت پہنچتی ہے, سنتوں کی دعوت پہنچتی ہے الحمدللہ. یوں پہلے اس طرح جیسے دعوت اسلامی کا انداز تھا, ہر وقت ایسا انداز نہیں ہوا کرتا تھا. تو تاجر تجارت کے لیے سفر کرتے, آج بھی سفر کر رہے ہیں دنیا بھر میں. آپ جائے ایئرپورٹ کے اوپر, ٹرینوں کے اوپر, اور پکڑ کے پوچھے بھائی کیوں جا رہے ہو دوسرے شہر, تو بولے کمانے کے لیے جا رہا ہوں, مال بیچنے کے لیے جا رہا ہوں, مال لینے کے لیے جا رہا ہوں. آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ بلکہ میں کہوں کروڑوں لوگ دنیا میں سفر کرتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر آتے جاتے رہتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک آتے جاتے رہتے ہیں. تو پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا. خود صحابہ کرام علیہم رضوان مال تجارت لے کر کئی ممالک میں جاتے تھے. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر آپ دوسرے ملک تشریف لے گئے, اور وہاں مال فروخت کر آپ پھر مکہ مکرمہ آپ کی جلوہ گری ہوئی. وہ جو آپ کے تجارت کے جو معاملات تھے, کبھی غور کرے, خود ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تاجر تھے, ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تاجر تھے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان صرف مکہ مکرمہ میں ایک تو دکانداری ہوتی تھی, یوں مطلب اپنا ایک کاروبار ہوتا تھا, لیکن سفر کر کے تجارت کرنے کے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات تھے, ہمارے بزرگان دین کے معمولات تھے, اولیاء کاملین کے معمولات تھے, اور صالح
صالحین صلحاء جو نیک لوگ پرہیزگار لوگ گزرے ہیں ان سب کے ساتھ معاملات تھے، اور یہ تجارت کرتے تھے یا کوئی بھی چھوٹا موٹا اپنا کام کرتے تھے، روزگار کماتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر آتے جاتے رہتے تھے، ایک تعداد تھی جو یہ کام بھی کرتی تھی. تو ان کے ذریعے ان کا کردار، ان کا انداز، ان کی شریعت کی بجاوری، قرآن و حدیث کے مطابق تجارت کرنا، مال بیچنا، مال لینا، اپنے کردار کو پیش کرنا، عفو درگزر کے معاملات، خیر خواہی کے معاملات، درگزر کے معاملات، دیانت داری کے معاملات، ایمانداری کے معاملات، یہ دیکھ کر غیر مسلم دیکھتے تھے یار کیسا بندہ ہے. کیونکہ مسلمان کی نظر یہ دنیا کے دولت پر نہیں، آخرت کے اجر پر ہوتی ہے. یعنی جس کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، بہت موٹی سی بات کر رہا ہوں، جس کا عقیدہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، وہ دنیا کے لیے کیوں کمائے گا؟ دنیا کے لیے اتنا ہی کمائے گا جتنا اس کا پیٹ بھر جائے، اس کا گزارا ہو جائے. وہ آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، آخرت کے لیے بھیجتا ہے. اور جو دنیا میں اس پر فرض ہوا، جو دنیا میں اس پر واجب ہے، جو دنیا میں اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کرتا ہے. چنانچہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ بہار شریعت حصہ 16 میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی یہ پورا باب ایک نقل کرتے ہیں. اس باب کا نام بھی کسب کا بیان ہے. اس کے اندر جو ابتدائی انہوں نے جو چند مدنی پھول عطا کیے ہیں وہ مدنی پھول میں نے پڑھے تھے. یہ مدنی پھول اللہ کرے کہ ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائیں. یعنی آپ نے بیان کیا اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے مال کے لیے، جو اپنے لیے، یہ یاد رکھ لیجیے یہ ایک بہت شرعی مسئلہ ہے. بہار شریعت یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 16واں حصہ بہار شریعت کے سر میرے ہاتھ میں. مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا، الحمدللہ اس کی تخریج کی ہے. حاشیے میں اس کے حوالہ جات موجود ہیں. بہت پیاری کتاب ہے یہ. سنت آداب حضر و اباحت کا بیان ہے، اور اس میں بہت سے سنت اور آداب ہیں. اس پہ تصوف کا بیان بھی موجود ہے. علم الظاہر، علم الباطن، یہ دونوں کے اس میں عنوانات موجود ہیں. تو آپ لکھتے ہیں اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے، اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کے نفقے کے لیے کفایت کر سکے. یہ کتنی خوبصورت عبادت ہے. ایک مسلمان کو اس کے کمانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. کیا مقصد؟ دوبارہ سن لیجیے. اتنا کمانا فرض ہے. یہ جو بھیک مانگتے ہیں، چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، آئے گا اس سے کھائیں گے، لگے دم میٹھے کم کھائے، کمائے دنیا کھائے ہم، یہ نعرہ نہیں ہے. کسب کرنا، تجارت کرنا، اپنے ہاتھ کی کمائی کو افضل ترین کمائی کہا گیا ہے. اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کے نفقے کے لیے کفایت کر سکے. اتنا کمانا فرض ہے. اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنے ہی پر بس کرے یا اپنے اور اہل و عیال کے لیے کچھ پس ماندہ رکھنے، یعنی بچا کر رکھنے کہ پیچھے اولاد محتاج نہ ہو جائے کی بھی صحیح و کوشش کرے کہ اتنا رکھ لے. ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے. قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء اور مساکین کی خبر گیری کر سکے. قدر کفایت جو اوپر بیان ہوا، جو مسئلہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء اور مساکین کی خبر گیری کر سکے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، تو یہ مستحب ہے. یہ نیت ہونی چاہیے. تو یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے. اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر و تکبر مقصود نہ ہو، صرف یہ مقصد ہو کہ میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، تو مباح ہے، جائز ہے. اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصد ہو تو منع ہے. یہ بالکل نپی تلی خوبصورت جامع عبارت صدر الشریعہ بدر الطریقہ
مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت القوی نے بحر شریعت میں عطا فرمائی ہے. تو مسلمان کو کمانے کے مقاصد بیان کیے گئے، اور یہ دنیا میں کماتا ہے کہ یہ کمانا بھی اس کو ثواب دے گا. فرض کی ادائیگی، واجب کی ادائیگی، مستحبات کی ادائیگی کے لیے اگر یہ کماتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اس کمائی سے اجر ملے گا، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حساب دینا ہے، وہاں جینا ہے یا مرنا ہے. ہم تو یہاں پر مرنے کے لیے جی رہے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، ہم جی رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے. جو جیا ہے وہ مرے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ جائے گا. اور یہاں مرنا ہے اور یہاں مرنا ہے، وہاں جینا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہاں تو موت کو موت آئے گی قیامت کے دن، تو وہاں کے لیے جمع کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کماتا ہے، اسلام کے احکام کی بجاوری کے لیے کماتا ہے. جو شخص اسلام کی بجاوری کے لیے کمائے گا، اللہ کی رضا کے لیے کمائے گا، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے کمائے گا، آپ خود اپنی ایمانداری سے وہ بتاؤ وہ کیسے جھوٹ بولے گا کہ اسے کمانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس پر شریعت نے یہ چیزیں فرض کی ہیں، وہ فرض کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے. اس پر شریعت نے یہ چیزیں واجب کی ہیں، وہ واجب کی نیت کرتا ہے. اس پر شریعت نے یہ چیزیں مستحب اور حصول ثواب کا ذریعہ رکھی. اب ثواب کمانا ہے تو گناہ کر کے تو ثواب نہیں نہ کمائے گا. تو اس وقت مسلمانوں کے پیش نظر فرض کی ادائیگی، واجب کی ادائیگی اور ثواب کا حصول ہوا کرتا تھا کاروبار کے ذریعے، تجارت کے ذریعے. نوکر غلام جو ہوا کرتے تھے وہ ثواب کے لیے اپنی آقا و مولا کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اپنی اس حق کو، اپنی ذمہ داری کو ثابت کرتے تھے. ان کا وہ کردار، ان کا وہ انداز دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے. یہ وہ بنیادی چیز تھی. ہند کے اسلامی بھائیوں جو جمع ہو، یو کے یورپ کے اسلامی بھائیوں سنو، بنگلہ دیش میں جا جمع ہو سنو، پاکستان میں، امریکہ میں اور مدی چینل کے لیے جہاں جہاں جمع ہو سنو. مسلمان کا انداز تجارت دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتا تھا. یہ میرا اسلام ہے، یہ حسن اسلام ہے کہ دھوکہ دینے کی اجازت تو کافر کو بھی نہیں ہے اسلام میں، کہ غیر مسلم کو بھی تم دھوکہ نہیں دے سکتے. جب یہ دیانتداری، ایمانداری ایک شخص دیکھے گا اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ متاثر ہوگا آپ سے، آپ کے مذہب سے متاثر ہوگا، آپ کے اسلام سے متاثر ہوگا. کوئی غیر مسلم کیسے متاثر ہوگا کہ یہ مسلمان، یہ کلمہ کو مسلمان یہ خیانت کرتا ہے، یہ لوٹ مار کرتا ہے، جلاؤ گھیراؤ کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کو نوکر رکھو تو ڈنڈی مارتا ہے، پرچیزر بنا تو ڈنڈی مارتا ہے، سیلز بنا تو ڈنڈی مارتا ہے. میں الحمدللہ عز و جل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار ہے کہ آج اس وقت روئے زمین پر ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے کیش کاؤنٹر پر دعوت اسلامی والوں کو بٹھانا پسند کرتے ہیں. آپ بتائیے، جو میری تاجر برادری جو آج سن رہی ہے وہ اپنے دل سے پوچھے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے جو ہمیں سبق پڑھایا، امیر اہل سنت نے جو ہمیں اسلام کی روح سمجھائی ہے، جو اسلامی بھائی اس روح کو سمجھ کر عین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر قدرت اور اعتماد بیٹھ جاتا ہے. نہیں یار، یہ اسلامی بھائی ہے، یہ دعوت اسلامی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ سبز عمامے والا ہے، یہ گلے پر ڈنڈی نہیں مارے گا، یہ تجوری پر ڈنڈی نہیں مارے گا. اس کو پرچیزر بناتے ہیں، اسلامی بھائی کو پرچیزر بناتے ہیں، اسلامی بھائی کو سیلز مین بناتے ہیں. کیوں؟ بلکہ آپ تاجر ہو، امامہ باندھ کر داڑھی رکھ کر
مدنی لباس پہن کر مدنی حلیے میں ایک بار دکان پر بیٹھو، مارکیٹ میں آنے والا 100 دکانیں چھوڑ کر آپ سے کاروبار کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ایک تو یہ نیک نامی ہے، یہ بات الحمدللہ عز و جل مسلمان اس بات کو قبول کر رہے ہیں، بلکہ غیر مسلم قبول کر رہے ہیں کہ اسلام کی اصل تصویر، اسلام کا اصل نقشہ یہ دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے۔ اور یہ جو دکان پر بیٹھا ہے نا، یہ اس مرد کلندر کا مرید لگتا ہے جس کو لوگ امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ الیاس قادری کا آدمی ہے، کیا یہ بولتا ہے یہ الیاس قادری کا آدمی ہے بھائی، اس سے خرید لو۔ کیوں؟ الیاس قادری کی ایک بات ہے، لوگ الیاس قادری کے تقوی پرہیزگاری کا سکہ مانتے ہیں کہ یار یہ شخص متقی ہے، یہ شخص نیک ہے، یہ جڑ اتنی اچھی تو اس کا پھل کتنا اچھا ہوگا۔ جہاں میں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہا ہوں، وہی اس کی حساسیت بھی ہے کہ اگر اتنا اعتماد بحال ہونے کے بعد اگر کوئی اسلامی بھائی، کوئی سبز امامے والا، کوئی دعوت اسلامی والا اگر خدا نہ خواستہ کی خیانت کرتا ہے، دیکھو اسے دین کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ جس قدر تمہاری اہمیت دعوت اسلامی رہے، امیل سنت کی نسبت رہے اور اعلی حضرت سے نسبت رہے، جس قدر تمہاری اہمیت کے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے، اسی قدر تمہاری حساسیت بھی بڑھ گئی ہے، ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔ عام آدمی کا معاملہ اور ہوتا ہے، بچنا اس کو بھی ہے، لیکن خاص آدمی کا معاملہ اور ہوتا ہے، اس کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ وہ مجھے امام اعظم کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کئی تشریف لے جا رہے تھے، کوئی پھسلن ٹائپ کی تھی بارش وغیرہ کی وجہ سے، تو ایک بچہ کودتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تھنبل کے چلو، پھسل جاؤ گے۔ بچے نے عرض کی علی جا آقا آپ سنبھل کے چلیے، میں پھسلا تو میں پھسلوں گا، آپ پھسلے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ وہ نیکی، وہ ایک مدنی بھولتا مدنی مننے کا کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور یہ امام اعظم کی سیرت اور آپ کا تقوی اور آپ کی انکساری تواضع تھی کہ آپ بچے سے بھی نیکی کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا امام اللہ سے ڈرو، اب رونے شروع ہو گئے۔ آپ نے رونا شروع کر دیا، اس کو کہا نہیں کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کیا تو ڈرتا ہے؟ جواب نہیں دیا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم کمزور نہیں ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی کروڑ رحمت، ہم پر امام اعظم کا ہاتھ ہے، ہم پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے، الحمدللہ ہم پر غریب نواز کا ہاتھ ہے، ہم پر دادا گنج بخش علی حجویری کا ہاتھ ہے، الحمدللہ ہم پر امام اہل سنت کا ہاتھ ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بے بس و بے کس نہیں ہیں۔ ایسے آقا کا ہوں بندہ رضا، ایسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں، بول بالے میری سرکاروں۔ یہ بنیادی مقصد میں نے عرض کیا کہ پہلے کے مسلمان اس انداز سے تجارت کرتے تھے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ ان کا انداز تجارت دیکھ کر اس انداز تجارت کو، اس کاروباری انداز کو، اس انداز روزگار کو مسلمانوں میں پھر سے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اجتماع تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اس میں ساتھ دو میرا یار، کون کون ساتھ دے گا؟ انشاءاللہ ہم اسی طرح تجارت کریں گے، درگزر، معافی، پیار۔ کسی کو کوئی مہنگا مال اگر ہمارے آدمی نے بھی ٹکا دیا، نوکر نے بھی ٹکا دیا، تو اپنے جاگر سے ترکیب بنائیں گے، جیسے میرے امام اعظم نے کیا تھا کہ آپ کے خادم نے عیب والا مال بیچ دیا، جب آپ واپس آئے تو پتا چلا کہ وہ مال آپ نے بیچ دیا، آپ نے وہ سارے کا سارا اس دن کی آمدنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی کہ اس نے عیب نہیں بتایا تھا۔ ایک بزرگ نماز کے لیے کہیں گئے، پیچھے ان کے بھانجے بھتیجے نے 5 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دی۔ آپ تو دکان پر آئے تو دیکھا کہ یہ تو کہیں جا رہے تھے، آپ واپس آ رہے تو دیکھا کہ میری دکان کا مال ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے کا لیا ہے؟
اس نے کہا 10 روپے کا. آپ نے کہا یہ تو 5 روپے کا ہے. بولا میں نے اپنی پسند ہے 10 روپے کے لیے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بولا بھائی 5 روپے کا ہے یار, تمہیں کیسے 10 روپے کا دے دوں میں؟ 10 روپے کی چیز تو دوسری ہوتی ہے. بولا مجھے پسند ہے, میں لے کے جا رہا ہوں, میرے یہاں تو 15 روپے کا ہے. بولا نہیں میری دکان کا یہ مال 5 روپے کا, بھائی میں تمہیں 10 روپے میں نہیں دوں گا. یہاں تک کہ بعد میں اسے کہا پھر ایک کام کرو, یا تو 5 روپے واپس لے لو یا میں تمہیں 10 روپے والا مال دیتا ہوں, یا یہ مال مجھے واپس کر دو. تو اس نے کہا کہ بھائی اب 10 روپے لے لو, یہ 5 روپے مجھے واپس کر دو, مجھے تو یہی مال چاہیے. اب 5 روپے واپس کیے, وہ مال چلا گیا. لوگوں سے جا کر پوچھا کون تھے, تو جب انہوں نے بزرگ کا نام بتایا تو کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نام لے کر ہمارے علاقوں میں بارشیں ہوا کرتی ہیں. ایسے ہمارے بزرگان دین تھے, تجارت کرتے تھے اس طرح. امیر سنت نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے کے تاجر یوں ہوا کرتے تھے. مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص کسی دکان پر کوئی مال لینے جاتا اور کہتا جناب یہ مال نکال دو, تو وہ کہتے کہ بھائی مال تو میرے پاس ہے, میں نکال کر تو تم کو دے دوں گا, لیکن وہ میرا سامنے والا بھائی ہے نا تاجر, اس کے صبح سے کوئی بونی نہیں ہوئی ہے. اگر میری بجائے تم مال اس سے خرید لو تو بیچارے کی بونی ہو جائے گی. یہ کیسا دور تھا, میں بکل کام نہیں کرتی. یا دوسرے کی دکان کا گاہک توڑتے ہیں, یہ دوسروں کی دکان پر اپنا گاہک بھیجتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھ کر آدمی مسلمان بھی ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ کہ سود خور کو دیکھ کر مسلمان ہوگا کوئی کیا؟ کہ رشوت خور کو دیکھے تو مسلمان, اس کو تو مسلمان اپنے گھر کی دعوت نہیں دیتے, تو سود خور ہے, رشوت خور ہے. پتہ چل جائے اپنی بیٹی نہیں دی, اپنی بہن نہیں دے. وہ کردار تھا مسلمانوں کا. جب اذان ہوا کرتی تھی دکانیں بند کر کے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے. موچی اگر چپل میں سوا ڈالتا تھا ٹاکا دینے کے لیے کہ دھاگا باہر نکالے گا, اذان ہوتی تھی تو چپل چھوڑ دیتا تھا, ادھر سے سوا نہیں نکالتا تھا. لوہار ہتھوڑا اٹھاتا تھا کہ دوں گا ایک ضرب, اور اذان کی آواز آتی تھی تھوڑا چھوڑ دیتا تھا کہ اذان کا جواب دینا, مسجد پہ جانا ہے. مسجد کی پہلی صف پہ پہنچ جاتے تھے, باوضو ہو کر مسجد میں اذانیں سنا کرتے تھے, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جیا کرتے تھے. پہلے یہ دور تھا مسلمانوں کا. اور آج غیر مسلم بھی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, مسلمان بھی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. اذان ہو رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور نماز کی طرف, اور بھلائی کی طرف. اذان ہو گئی, یہ مسلمان دکان پہ بیٹھا ہے, غیر مسلم بھی دکان پر بیٹھا ہوا ہے. جماعت ہو گئی, یہ مسلمان دکان پر بیٹھا ہے, یہ غیر مسلم بھی دکان پر بیٹھا ہے. اذان ہوئی, جماعت ہو گئی, نماز کا وقت چلا گیا. یہ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان اٹھا نہیں, غیر مسلم بھی دکان پر بیٹھا ہے, مسلمان بھی دکان پر بیٹھا ہوا ہے. اسلام نے, ہماری شریعت نے نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان ایک فرق واضح کیا ہے کہ نماز پڑھتا ہے مسلمان, مگر آج مسلمان نماز کے لیے مسجد میں اپنے رب کے حضور ماتھا ٹیکنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا, پڑا رہتا ہے دکان کے اندر. کیا اس کا دھیان نہیں ہے کہ اسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے؟ نماز کے لیے مسجد کا راستہ نہیں اختیار کرے گا. نماز بعد جماعت کا ذوق نہیں, شوق نہیں, بلکہ نماز ہی قضا کر دی. دین دہاڑے بازار میں بیٹھے, کوئی دین دہاڑے بازار میں بیٹھے شراب پیتا ہے تم تھو تھو کرتے ہو, کوئی دین دہاڑے بازار میں بیٹھا جوا کھیلتا ہے تم تھو تھو کرتے ہو, کوئی دین دہاڑے بازار میں بیٹھے بدکاری کرتا ہے تم تھو تھو کرتے ہو. یہ دین دہاڑے بازار میں بیٹھا فرض کو قضا کر رہا ہے, نماز کو قضا کر رہا ہے, تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. نماز جیسی عبادت کہ تمہیں احساس نہیں رہا کہ نماز کا وقت آیا چلا گیا. یہ بازار میں بیٹھا مسلمان دین دہاڑے نماز قضا کر رہا ہے. اے مسلمان, تیرے ماتھے پر شکن تک نہیں آ رہی, تمہیں احساس نہیں ہو رہا. نماز کا وقت چلا گیا کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے میں لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جہنم میں داخل ہونا ہے. احساس نہیں ہوتا. بے نمازی کے عذاب پڑے نہیں ہے. غور تو کرو, یہ تمہاری کیسی تجارت ہے جو تم سے نماز قضا کروا رہی ہے؟ یہ تمہاری کیسی نوکری ہے تم سے نماز قضا کروا رہی ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں خدا را اپنے رزق پر, اپنے لقمے پر غور کرو کہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ تو ہمارے پیٹ میں نہیں چلا گیا جس نے نماز کی توفیق ہم سے سلب کر لی ہو.
کوئی بدن پر حرام کا لباس تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کے در کی حاضری سے محروم ہوں اور ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم نماز کو چھوڑیں. ارے نماز ہمیں بھلا دیتی ہے، نماز ہم کو چھوڑ دیا، اللہ کی توفیق ہم سے ہٹ گئی ہے. کوئی اس وقت تک نیکی کر ہی نہیں سکتا خدا کی قسم جب تک اسے رب کی توفیق نہ ملے. اب سوچو، سر کو جھکا کر سوچو اے میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ناسک کے اجتماع میں جمع ہو، UK یورپ میں جمع ہو، پاکستان کے مختلف علاقوں میں جمع ہو، مدنی چینل پر جو جمع ہو، تو سوچو کہ نماز کی توفیق نہیں مل رہی، یہ رب کی کتنی بڑی ناراضگی کا ایک اندیشہ ہے کہ نماز کی توفیق نہیں ملی. اپنے گھر پہ وہی اپنے گھر پر اسی کو بلاتا ہے. جب بندہ بلاؤ گے تو کوئی آئے گا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے در کی حاضری سے محروم کر دیا. توبہ کرو، وقت توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگو. وقت معافی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے. رجوع لے آؤ اور اپنے رزق کو حلال کرو، اپنی آمدنی کو حلال کرو. یقین مانو اس میں بڑی لذت ہے. آپ کو توفیق نیکی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں عبادت میں لذت نصیب ہوگی کہ اللہ کی جو اطاعت کرتا ہے اسے عبادت میں لذت نصیب ہوگی. جیسے نظروں کی حفاظت کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی نظر کو بد نگاہی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی ایسی لذت عطا کرتا ہے جس کی لذت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اس لیے بار بار امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کیجیے. بالخصوص جو ہمارے ہند میں اسلامی بھائی جمع ہیں، یہ تو ہر جگہ بے پردگی ہے، لیکن اپنے اپنے ملکوں کا حال آپ خود ہی دیکھ لیجئے. عرب امارات میں جو لوگ جمع ہیں اپنے ممالک کا حال آپ خود ہی دیکھ لیجئے. UK یورپ میں جو جمع اپنے ممالک کا حال آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ نظروں کی حفاظت کس قدر ضروری ہے. ارے ممالک کے حال تو اپنی جگہ پر ہیں، بازاروں کا حال اب کہاں نہیں ہے بگڑا ہوا. یار کہاں نہیں ہے بگڑا ہوا؟ کون سی بازار ہے جس میں عورتیں نہیں ہیں؟ مرد تو پھر بھی دکاندار ابھی موجود ہیں، لیکن خریدار تو عورتیں رہ گئی. آدمی تو کاروبار پر چلے گئے، پیچھے اپنی عورتوں کو پیسے دے گئے، جاؤ یہ خرید لینا. جاؤ یار بھائی عورتوں کو کیا بیچتے ہو، جاؤ یہ خرید، خود خریدنے جاؤ نا. مرد ہو یار، کیسے مرد ہو؟ تمہاری عورت بے پردہ ہو کر غیر مرد سے سودا خریدنے کے لیے جا رہی ہے اور تم ہنستے ہنستے اس کو بھیج رہے ہو. بے پردگی کر رہی ہے اور تم ہے کر کے ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، پیسے دے رہے ہو، جا لے لو. دیوس، برا مت ماننا میری بات کا. دیوس یہ حدیث پاک میں جو اپنے محرم پر غیرت نہیں کھاتا، انہیں بے پردگی سے نہیں روکتا، انہیں بے حیائی سے نہیں روکتا، ایسے شخص کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا ہے. دیوس پر جنت حرام ہے، یعنی ابتداء میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیوس کہا ہے حدیث پاک میں ایسے شخص کو. غیرت نہیں کھاتے ہو اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہو بازار کے اندر کپڑے خریدنے کے لیے، پھر آدھا لباس تمہاری بیٹی خرید کر لاتی ہے اور تمہارے سامنے پہنتی ہے. آپ کی شرم سے آنکھ جھکتی نہیں ہے. آپ کی بیٹی بے پردہ ہو کر آدھا لباس پہن کر آپ کے سامنے آئی، آپ کو شرم نہیں آ رہی تو غیر مرد کو کیا شرم آئے گی یار؟ آپ کے بچوں کی امی، آپ کی بیوی غیر شرعی لباس پہن کر آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہے، بازار جاتی ہے، دعوتوں میں جاتی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی. کسی غیر مرد کو کیا شرم آئے گی؟ جب باپ ہی حیا نہیں کھا رہا، شوہر ہی حیا نہیں کھا رہا، بھائی حیا نہیں کھا رہا، کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس موضوع کی طرف جاؤں. ادھر جاتا تو دل چاہتا ہے کہ ادھر ہی بڑھتا چلا جاؤں، ادھر جاتا تو ادھر ہی چلتا چلا جاؤں، ادھر جاتا دل کرتا ادھر ہی بولتا چلا جاؤں. کس سمت جاؤں کچھ سمجھ نہیں پڑتی. آرا کا آرا بگڑا ہوا ہے. میں تو اسی پر غور کرتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہماری گندی آمدنیوں کی نحوست نہ ہو. بھائی میرا اگر پاکیزہ حلال کا ستھرا روپیہ ہے، میرا حسن اعتقاد ہے. دیکھیں میرا حسن اعتقاد کی بات کر رہا ہوں، میرا انڈیا ہے، میں کوئی جزیہ نہیں بیان کر رہا کہ ستھری پاک روزی ہوگی. میرا انڈیا ہے، میرا حسن زن ہے، میری ستھری پاک شبے سے پاک مال یہ حرام کام میں خرچ نہیں ہوگا. حسن زن ہے میرا،
میں اپنی رب کی رحمت پر نظر رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ جس رب نے مجھے حرام مال سے بچایا اور مجھے ستھرا پاکیزہ شعبے سے پاک مال دیا، وہ میرے اس مال کو اپنی نافرمانی میں خرچ نہ کرنے کی بھی توفیق عطا کرے گا۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے مال سے برکت چھین لیتا ہے اس کا مال پانی اور مٹی میں ضائع ہوتا ہے۔ تو مجھے تو بھائی یہ غور کرنے کی یہ سمجھو کہ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں میں کو حکم شریعت بیان نہیں کر رہا، ایک اپنا انڈیا دے رہا ہوں۔ ہاں میری یہ بات اگر شریعت کے خلاف ہے تو میری اصلاح کر دیجیے گا کہ بھائی تمہاری بات فلاں آیت کے خلاف ہے، تمہاری بات فلاں حدیث کے خلاف ہے، تمہاری بات فلاں فقہی جزیے کے خلاف ہے۔ الحمدللہ عز وجل میں اس امیر اہل سنت کا مرید ہوں جو باغ بحال مائک پر اعلان کرتا ہے کہ اگر میری غلطی پائے تو میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ میں اس پیر کا مرید ہوں۔ جب عطار رجوع کرنے کا اعلان کرتا تو سکی عطار کی اوقات ہی کیا ہے، مرید کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے۔ اصلاح فرما دیجئے اگر خلاف شرع بات کر رہا ہوں، اور اگر میری بات شریعت کے مطابق ہے، شریعت سے نہیں ٹکراتی، آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہ آخر میرا روپیہ میرے بچے حرام کام پر کیوں خرچ کریں؟ میرے روپے سے فلم کیسے آ گئی؟ میرے روپے سے گانے باجے کیسے آ رہے ہیں؟ میرے روپے سے آدھا ننگا لباس میرے بچے کیسے پہن رہے ہیں؟ کیسے؟ ذرا غور تو کریں اور چیک کریں اپنی آمدنی پر، تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کریں۔ صرف اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے چوپڑوں کو ہی چیک کرتے رہو گے یار کہ کہاں سے آیا کہاں گیا، کس سے لینا کس کو دینا ہے، کس نے کم آمدنی کی تو زیادہ آمدنی کی، کس نے 2 پیسے بچا کر دیے، کس نے 2 پیسے ضائع کر دیے، کیا یہی چیک کرتے رہو گے؟ ارے یہ بھی تو چیک کرو کہ جو سودا کر رہا ہوں یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ جو کمٹمنٹ کر رہا ہوں، جس ایگریمنٹ پر سائن کر رہا ہوں، جو معاہدہ کر رہا ہوں، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے نہیں دی؟ یہ تو چیک تو کرو بھائی، چیک تو کرو، خدا کے واسطے چیک کرو، اپنی آمدنیوں کو چیک کرو۔ جو بینکوں وغیرہ سے کام کرتے ہو اور دیگر اس طرح اداروں سے کام کرتے ہو، چیک کریں اپنے اداروں کو۔ میں یہ نہیں کہتا جناب یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، نہیں۔ آپ کے پاس کہاں علماء اہل سنت نہیں ہے؟ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر دو۔ بعض اوقات بعض ممالک کے احکام فقہ تبدیل ہو جاتے اقوام کے تبدیل ہونے سے۔ میں یہاں بیٹھ کر دنیا بھر میں جزیات یا احکام بیان نہیں کر رہا ہوں، فقہ کے تبدیل ہونے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الحمد دعوت اسلامی میں شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سب کو لے کر چل رہی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک کے اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور اس وقت دنیا میں کہاں کہاں سنا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی کروڑوں کروڑ رحمتیں ہیں، اعلی حضرت کے غلام علماء کرام دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں، جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کا میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، وہاں چلے جائیے اور شرعی حکم لے لیجئے۔ ہم اجڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا علماء اہل سنت گلشن آباد ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی الحمدللہ اعلی حضرت کے اس گلستہ کے کئی پھول مہک رہے ہیں۔ کسی ایک پھول کی خوشبو لے لو، مسام دماغ معطر ہو جائے گا۔ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کی آپ کے احکامات اور آپ کے جو بتائے گئی گائیڈ لائن ہے، اس کی روشنی میں جو ہماری رہنمائی کرے، میرا مشورہ ہے کہ اس کی رہنمائی کو قبول کر لیجئے۔ دنیا میں جہاں بھی ہے میں ہر اجتماع میں یہ مشورہ دیتا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو ہر اجتماع میں مشورہ دیتا رہوں گا، کیونکہ مختلف اسلامی بھائی مختلف اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، ہر اسلامی بھائی ہر ماہ جمع ہوئے لازمی نہیں ہوتا۔ میں یہ مشورہ بہت پہلے سے دیتا آ رہا ہوں، عمل کرنے والوں نے ہو سکتا ہے کہ عمل کر بھی لیا ہو۔ آپ کا جو بھی تجارت ہے، جو ٹریڈنگ ہے، چاہے کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ ہے آپ کی، چاہے آپ گلاس ویئر پہ کام کر رہے ہیں، آپ فیبرک میں کام کر رہے ہیں،
آپ گولڈ میں کام کر رہے ہیں، سلور میں کام کر رہے ہیں، آپ اسٹیشنری میں کام کر رہے ہیں، آپ میٹل میں کام کر رہے ہیں، آپ آئرن کا بزنس کر رہے ہیں، آپ اسٹیٹ ایجنسی کا بزنس کر رہے ہیں، آپ بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، بلڈر ہیں آپ جنرل ٹریڈر ہیں، آپ الیکٹرانک مارکیٹ کے اندر ہیں، آپ میل آنر ہیں، آپ ہوم اکوپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے یا اس فیلڈ کے اندر آپ نوکری کر رہے ہیں، یا تو کوئی سیٹ ہے جس سے کاروبار کھولا، یا وہ نوکر ہے جو وہاں کام کرتا ہے، دو ہے نا طبقے. میں دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مدنی التجا کر رہا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو کنسیڈر. میری اس بات پر توجہ کرو، غور کرو، سوچو. میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا دو پیسے کا فائدہ نہیں ہے دنیاوی. اللہ نے چاہا تو مجھے آخرت کا اجر خوب خوب نصیب ہو جائے گا کہ آپ اپنی نوکری کو اور اپنے کاروبار کو مفتی اسلام کی بارگاہ میں جا کر اسکیننگ کروا لیں. یعنی میں آپ کو ایک اندیشہ دے رہا ہوں کہ یار آپ کا بدن پھلا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا سا سانس بھی پھول جاتا ہے، تھوڑا یوں بھی ہو جاتا ہے، یوں بھی تھوڑا شوگر ٹیسٹ کروا لو. مجھے تو لگتا ہے کہ شوگر نہ ہو. میں ہمدرد ہوں گا یا نہیں ہوں گا آپ کا؟ یار آپ کولیسٹرول چیک کرا لو، ایسا نہ کولیسٹرول ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کہیں مطلب کہ تیزابیت جگہ نہ بنا لی ہو، کہیں ٹرائگلیسرائڈ بڑھ نہ گیا ہو، کہیں یورک ایسڈ نہ بڑھ گیا ہو، کوئی ہیپیٹائٹس کے اثرات نہ ہو. چیک کرانے میں آپ کو نقصان کیا یار. اگر شوگر ہوئی تو احتیاط کرو گے نا، بلڈ پریشر ہوا تو احتیاط کرو گے، کولیسٹرول نکل گیا تو احتیاط کرو گے نا آپ. میں یہی تو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے تو آپ علاج ٹیسٹ کرواتے نا، ہزاروں لاکھوں روپے کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. یہ تو مفت کا ٹیسٹ کہہ رہا ہوں، اپنی تجارت کا ٹیسٹ کروا لیجئے. الحمدللہ ہمارے دارالفتاؤں سے کون سے پیسے لیے جاتے ہیں؟ آپ ٹیلی فون کر لیجئے دارالفتاء اہل سنت میں، یا اپنے اپنے ممالک کے جو سنی دارالفتاء ہیں ان سے جا کر رجوع کر لیجئے. میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں، جتنے اسلامی بھائی ہیں، یا تو آپ نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، دو تیسری کو صورت تھا بتائیں. یا بروکری کرتے ہوں گے، کمیشن پہ کام کرتے ہوں گے، کوئی تو روزگار آپ نے اختیار کیا ہوگا نا، کوئی تو روزگار ہوگا. آپ سائیکل ہی چلاتے ہوگے بھائی، آپ ریڑھی چلاتے ہوگے بھائی، آپ بنکما بیچتے ہوگے یار، کچھ تو کرتے ہو نہیں کرتے ہو کہ بیٹھ کے خالی مفتی کھاتے ہو. وہ مفتی کھانے کا تو ویسے ہی اس کو کوئی شریعت پسند نہیں کیا. بعض جگہ پر تو سوال اور بھیک مانگنے کی تو وہی دیں، کمانے کو تو اسلام نے پسند کیا. کماؤ، روزگار کماؤ، انویسٹمنٹ کرو، اشتراکیت کرو، مداربت کرو. اس سے انڈسٹری پھیلے گی، معیشت پھیلے گی، کاروبار پھیلے گا، روپیہ آئے گا. سود مت کھاؤ، دولت کی ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ کمانے کی ہوس دل سے نکال دو. بھول جاؤ سود کو. سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو جا کر ایک مرتبہ یار اپنے کاروبار کی اسکیننگ کرا لو. اپنے نفس پر اعتماد مت کیجئے. میں ہر بار یہ عرض کرتا ہوں، اور حوصلہ افزائی یہ ہوئی ہے کہ پچھلی مرتبہ یہ مشورہ دیا تھا تو مجھے ایک امپورٹر ہے، انہوں نے فون پر بتایا کہ آپ کے مشورے پر میرا اور میرے والد صاحب کا آپس میں مشورہ ہوا، اور ہم نے کہا کہ ہم دارالفتاء سے اس کی ہمارے اپنے کاروبار کی پوری شرعی اسکیننگ کرائیں گے، شرعی تفتیش کروائیں گے، اور جو چیز ناجائز و حرام ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے، جو جائز و حلال ہوگا وہ کریں گے. الحمدللہ حوصلہ افزائی، مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے، غیب کے خزانے کھول دے. اللہ پر بھروسہ کرو نا. اب ڈر کیا لگے گا؟ بعض لوگ ٹیسٹ کرواتے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ کروا لا، اتنی شوگر نکل آئی تو کیا ہوگا؟ میٹھا بند ہو جائے گا. او بھائی میٹھا کھاتے رہو گے تو سانس بند ہو جائے گی. تمہاری سانس چلتی رہے تبھی تو کہتے ٹیسٹ کروا لو. میٹھا بند کر کے سانس چلاؤ نا بھائی. تو یہی طریقہ تاجروں کا ہے. بھائی پوچھ لیں، ناجائز تو نہیں ہے یار، چھوڑو یار. کیوں پوچھ لو نا؟ ارے نہیں بھائی چھوڑو. کیوں بھائی؟ منع کر دیا، منع کرے تو بچ جانا یار. حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے کیا؟ حرام کی چاٹ لگ گئی ہے. جیسے شیر آدم خور ہو جاتا ہے، اس کو آدم انسان کا خون منہ پہ لگ جاتا ہے، پھر اس کو جانور کا کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا. تو کیا ہم حرام خور ہو گئے معاذ اللہ؟ کہ ہمیں اگر کوئی مفتی کو عالم کہہ دے گا یہ مت کھاؤ، یہ حرام ہے، حرام ہے، تو آدمی کو حرام، استغفر اللہ، میں حرام کھاؤں گا؟ نہ بابا، میں حرام نہیں کھا سکتا.
میں حرام کیسے کہوں گا؟ ذرا دیکھو ہم جس کے غلام ہیں، صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا اتنا پیارا واقعہ میں آپ کو سناؤں، کیسے اللہ کی رحمت سے یہ بچتے تھے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کی زمین پر کام کرتا تھا، رات کو اشیاء خرد و نوش لاتا تو آپ روزانہ پوچھتے کہاں سے کمایا اور کیسے لائے، کہاں سے کمایا اور کیسے لائے، روز پوچھتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک رات آپ تشریف لائے تو پوچھے بغیر ہی لقمہ توڑ کر کھا لیا، بھوک بہت لگی تھی۔ ایک روایت کے مطابق بھوک بہت لگی تھی اور آپ نے غلام سے فرمایا کہ یار بھوک بہت لگی، وہ کھانا لے آیا اور آپ بھوک کی وجہ سے کھانا کھا گئے، نوالا کھا گئے۔ غلام نے عرض کی روزانہ تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، آج نہیں پوچھا کہ میں کہاں سے لایا؟ فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، آج مجھے شدت کی بھوک تھی، اب ذرا جلدی سے بتائیے کہ کہاں سے لائیں۔ کہنے لگا زمانے جاہلیت میں نے ایک گروہ کے لیے جادو ٹونے کا عمل کیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، آج میں نے اس کے ہاں ضیافت دیکھی تو جا کر انہیں وعدہ یاد دلایا، انہوں نے یہ کھانا دے دیا، یہ اب جو آپ نے سنا کہ یہ اللہ یہ کدھر سے آ گیا کھانا، اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا اور اب کے کرنے لگے، الٹی کے کرنے لگے۔ اب وہ کھانا جو تھا وہ بھوک تھی، کھانا پیٹ میں تھا نہیں، وہ نوالا کہاں سے نکلتا، اب زور مارے کے کر رہے ہیں کے نہیں نکلی۔ کسی نے کہا علی جا کیا ہو گیا؟ پریشان نے کہا پانی پی لیجئے کچھ نکل آئے گا۔ آپ نے پانی پیا، پانی پی، پھر کے کی، اور وہ آخر کار وہ نوالا جو آپ کے پیٹ میں چلا گیا تھا اس کو کے کر کے باہر نکالا، اس کو کے کر کے باہر نکالا۔ لوگوں نے کہا حضور ایک لقمے میں اتنی تکلیف، اتنی شدت، اتنی مشقت آپ نے اٹھائی، ایک لقمہ اندر گیا تھا، اور پتہ تھوڑی کو تھا ان کو کہ یہ لقمہ ناجائز و حرام کا تھا یا اس میں شبہ تھا یا جو بھی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر اس جسم پر جنت حرام کر دی جسے حرام غذائی پہنچائی گئی۔ کس قدر ان کی احتیاط تھی۔ تو بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے آیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا یہ لقمہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ میں اس لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر دنیا بھر میں میری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، اپنے بچوں سے پوچھو بیٹا تو کہاں سے لاتا ہے کما کر، ذرا مجھے بتا تو دے۔ صرف پیسہ ہی چاہیے، صرف پیسہ ہی دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ باپ پوچھے تو صحیح بیٹے کو بیٹا کہاں سے کما کر لاتے ہو، اجرت ہے تو پوری کرتے ہو، سچ بولتے ہو۔ میرا بیٹا میرا لگتے جگر، ارے تیرے پر کروڑوں جانے قربان، یہ دیکھ بے روزگار وہاں نکما 1 روپیہ کما کر نہیں لاتا، یہ میرا بیٹا مجھے کما کھلاتا ہے۔ ماں ٹھیک ہے وہ بے روزگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزگار عطا کرے، تیرے اس کام کماؤ پتر کو ایک بار پوچھ تو لے کدھر سے کما کر لاتا، سود تو نہیں کھاتا، موبائل لوٹ کر تو پیسے نہیں لا رہا ہے، کسی عورت کے زیور نوچ کر چھین کر تو پیسے نہیں لا رہا، رشوتوں کا کاروبار تو نہیں کر رہے، پوچھ تو لو۔ بدماشیاں کر کے زمینوں پر قبضے کروا کر چھڑوا کر تو پیسے نہیں لا رہا، یہ شراب کی دلالی کر کے تو پیسے نہیں لایا، منشیات کی دلالی کر کے تو پیسے نہیں لایا، شراب اور جوئے کی دکانیں چلا کر یا چلوا کر تو پیسے نہیں لاتا، یہ چپ کر ملاوٹ کے مال بیچ کر اور ملاوٹ کا مال آگے بڑھا کر پیسے تو نہیں لاتا، گھی چڑا کر اس میں مونگ ملاوٹ کر کے گھی کے کنستر بیچ کر تو پیسے نہیں لاتا، یہ پوچھ تو لو۔ اناج میں ملاوٹ تو نہیں کرتا کہ اس کی ملاوٹ والا اناج کھا کر، گھی کھا کر، تیل پی کر اور آٹا اور یہ چاول وغیرہ لے کر نہ جانے کتنے بچے مفلوج ہو جائیں گے، گلے کی ذخیرہ اندوزی کر کے یہ پیسے تو نہیں کما رہا۔ ماں پوچھ تو لو اپنے لگتے جگر کو جس کو واری واری جا رہی ہے، یہ خود حرام کھا کر تم کو تو حرام نہیں کھلا رہا، ایک بار تو پوچھ لو۔ ماں میرے باپ ایک بار تو پوچھ لو اس سے
کہ تمہارا بیٹا کیا کما کر لا رہا ہے. اگر پورا گھر اس بات پر متفق ہو جائے، ماں باپ بیوی بچے بہنیں بھائی سب متفق ہو جائے کہ ہمارے گھر کی دہلیز میں حرام کا ایک لقمہ داخل نہیں ہوگا، ہو تو جاؤ یار، اللہ پر بھروسہ تو کرو. تمہیں حرام کی آمدنی پر اعتماد ہے کہ حرام کا روپیہ آئے گا تو میرا گھر چلے گا، تمہیں رب پر بھروسہ نہیں رہا کہ حرام کھاؤ گے تو گھر چلے گا، حرام لاؤ گے تو گھر چلے گا. اچھے تاجر بن جاؤ، ستھرے تاجر بن جاؤ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سچا تاجر بروز قیامت عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. فضیلتیں بھی ہیں، مذمت بھی ہے. ڈپینڈ میرے طریقہ کار پر ہے کہ میرا طریقہ کار کیا ہے. بات چلی تھی اس سے کہ میں اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو اسکیننگ کروا لوں. اب جہاں دنیا میں اسلامی بھائی جمع ہیں، جہاں بھی جمع ہیں، یا اہل خانہ اس وقت بیٹھے ہوئے بالفرض مدنی چینل پر، جہاں بھی ہیں، کیا میں امید کروں کہ آپ سب مل کر یہ اتفاق کر لیں گے کہ یار یہ بولتا صحیح ہے، دیکھو یار یہ بیماریاں ہمارے گھر میں، دیکھو یار ہمارے دونوں آپس میں کتنا لڑائی جھگڑا ہے، آج ہم اتنا پکاتے آج ہمارے گھر میں بچتا نہیں ہے، دیکھو وہ ڈاکٹر گلے پڑ گیا نا، دیکھو وہ وکیل گلے پڑ گیا، دیکھو وہ کیس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، دیکھو وہ کتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، کتنی پریشانی آ گئی ہیں، ذرا وہاں دیکھو کس قدر بے روزگاری بڑھ گئی ہے، کسی بے اولادی بڑھ گئی ہے، کتنا علاج کراتے صحیح نہیں آ رہا. آپ ذرا دیکھ نہیں رہے ہو یہ پریشانی. ایک کام نہیں کرے گا ہم اپنی آمدنی کا جائزہ لیں. کیا عجب کہ ہم اپنی آمدنی کو ستھرا کریں، پاکیزہ کریں اور ہماری دکھ درد پریشانیاں ختم ہو جائیں. میں امید کروں میرے یہاں اسلام بھائی میرے حوصلہ افزائی کریں گے کہ اپنے آپ کو حرام روزی سے بچائیں گے. اور جتنے گھنٹے کا اجارہ آپ نے کیا، 8 گھنٹے کا اجارہ ہے، 8 گھنٹے ایمانداری کے ساتھ نوکری کریں، اس میں ڈنڈی نہیں مارے. جس میں آپ نے 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے درست کام کیا، 6 گھنٹے درست کام کیا، 2 گھنٹے غفلت ہوئی، اس کی کٹوتی کروا دے. بولے اس کو بھائی میں نے 2 گھنٹے یہ نہیں کر سکا ہوں، میری کٹوتی کر دو. میں 1 روپے کا بھی مطلب کہ حرام کا ناجائز روپیہ میں اپنے اس پہ نہیں لے جا سکتا بھائی اپنی آمدنی کے اندر. آپ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو، میرے رب کریم کی قدرت پر اعتماد کرو. آپ اس کی رضا کے لیے ناجائز و حرام کام چھوڑ دو. آپ تھوڑا کماؤ گے میرا رب تم کو پورا کر دے گا. رب پر بھروسہ کرو، رب پر اعتماد کرو، ایمانداری سے کام کرو، خیانت مت کرو، چھوڑ دو. تو میں چلا تھا حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا، مدین والی قوم پر، کہ وہ ملاوٹ کرتے تھے، ناپتوں میں کمی کرتے تھے، شرک کرتے تھے. ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا. تو ناپ تول میں کمی سے اللہ تعالی ہم کو بچائے کہ کم تولنے والے کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. ہائے کم تولنے والوں کی بدبختی. لیکن آج کل اکثر مسلمان ناجائز و حرام مال کو شیر مادر خیال کرتے ہیں. یاد رکھیے میٹھے اسلام بھائی، آج تو یہ تر نوالے بڑی آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ساری عیش کوشیاں نکل جائیں گی. واللہ بے حد ندامت ہوگی. خدا را کچھ ہوش کیجئے، چند روزہ زندگی پر آخر حرام کھا کر بھی کتنا کھا ڈالیں گے. آخر کا سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چلنا ہوگا. کب تک روپے ہی گنتے رہیں گے؟ کیا عمر بھر پیسے ہی جوڑتے رہیں گے؟ یاد رکھیے دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور موت آ پہنچے گی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی.
مگر بڑی کوشش کے باوجود کلمے کے بجائے 10-11 ہی کہتا رہا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلانے کو لپکتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا میں کم تولا کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے کم تولنے کا کس قدر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے کسب سے، ایسی آمدنی سے۔ لیکن افسوس صد افسوس ان لوگوں پر کہ جو حرام قطعی کی کمائی کھاتے ہیں، اسی کمائی سے کپڑے بناتے ہیں، انہیں پہن کر نماز بھی پڑھتے ہیں، مال حرام سے خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ محض ان کا گمان ہے کہ وہ اس کا ثواب پاتے ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے، یعنی حرام کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے وہ ایسے شخص کی مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے، اس طرح وہ کپڑا اور بھی زیادہ پلید ہو جاتا ہے۔ پھر سنو یار کہ جو حرام مال سے صدقہ دیتا ہے، اس لیے کہتا ہوں بھائی اپنے مال کا اسکیننگ کروا لو یار، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، شادیاں کروائیں، یتیموں کو پالا، یہ خدمت کی، وہ خدمت کی، یہ صدقہ، وہ خیرات، ساری دنیا بھر کے آپ نے صدقہ خیرات کیے اور پتہ چلے کہ سارا حرام مال سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو قبول ہی نہیں فرمائے گا نا۔ وہ پاک پاکیزہ مال قبول فرماتا ہے۔ کئی قیامت کے دن حاضری اور یہ نہ ہو کہ میری نیکیاں کہاں گئیں، میرا صدقہ کہاں گیا، میری مسجدیں کہاں گئی، میرے مدرسے کہاں گئے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے آپ کے میرے مال کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کو راضی کرنا تو اس کی راہ میں پاکیزہ مال، ستھرا مال، حلال مال خرچ کرے، ایک ہی روپیہ وہ خرچ کرو، حرام کے لاکھوں کروڑ روپے کس کام کے؟ اور اس حرام مال کی نحوست ہے کہ اس کو خرچ کرو تو برکت نہیں ہے، حرام مال کو خرچ کرو تو برکت نہیں ہوتی، حرام مال سے خیرات کرو تو قبول نہیں ہوتا، حرام مال چھوڑ کے مرو تو عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ وہ ایک تو بھلائی بتاؤ یار، حرام مال کی ایک تو بھلائی بتاؤ یار۔ آپ بولو بس دنیا میں ہم کو موج ہے، دنیا میں عیش و عشرت ہے، دنیا میں آسانی ہے، دنیا میں آرام ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ مینٹلٹی مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے، یہ مینٹلٹی مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان آخرت کے لیے جیتا ہے۔ یہ تو وہ باتیں کرتا ہے جن کو یہ ہے کہ یار دنیا مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ مرنے کے بعد جینا جس کا عقیدہ ہے مسلمان کا، مرنے کے بعد جینا۔ اور قرآن نے بار بار اس عقیدے کو بیان کیا، پوری اصحاب کہف کا واقعہ اس عقیدے پر دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ سینکڑوں برس وہ اصحاب کہف سوتے رہے، سینکڑوں برس سوتے رہے اور اٹھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی سوئے تھے۔ اب اس کی تفسیر پر ہے سورہ کہف میں، جو اصحاب کہف کا جب اس کی تفسیر پر ہے، اس کی تفسیر کے اندر اس عقیدے کی پوری وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اتنے برسوں کے بعد اس عقیدے نے سر اٹھانا تھا کہ موت کے بعد کوئی جینا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مر جائے اور اس کے بعد جیے گا؟ تو اتنے سینکڑوں برس کے بعد یہ اصحاب کہف جب غار سے نکلے تو اس وقت وہ بدعقیدگی جو مرنے کے بعد نہیں جییں گے اس کے متعلق جو بدعقیدگی تھی وہ جب باہر میں عروج پر تھی، اس وقت کے بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اس وقت اصحاب کہف ظاہر ہوئے اور پھر اس قوم کو بتایا گیا کہ سینکڑوں برس جو سوتا رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پھر سے جگا دیا، اور اتنے 100 برس سونے کے باوجود غار کے اندر ان کا جسم سلامت ہے، اور یہ سینکڑوں برس کے بعد تم سے بات کر رہے ہیں۔ جو رب ان کو سینکڑوں برس سلانے کے بعد اس طرح جگانے پر قادر ہے، اگر تم مر جاؤ تو تم کو مرنے کے بعد جلانے پر قادر نہیں ہے؟ اور جو پہلے سے تھا ہی نہیں، ہم پہلے تھے ہی نہیں، جو چیز جو پہلے سے تھا ہی نہیں جب اسے پیدا فرما دیا
تو اس کو دوبارہ جلانے میں، دوبارہ زندہ کرنے میں تم کو کیا حیرت ہوتی ہے؟ تو مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ ہم نے جینا ہے، مرنے کے جب آنکھ بند ہوگی تو ہماری اصل آنکھ کھلے گی، اور وہاں کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، حشر کی تیاری کرنی ہے، قیامت کے دین کے سوالات کی تیاری کرنی ہے۔ قیامت کے دن یہ 4 سوالات کتابیں لکھے گئے جو پوچھے جائیں گے۔ جی ہاں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بروز قیامت ہر شخص کو پروردگار کے روبرو حاضر ہونا پڑے گا، اس وقت تک اس کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 4 اشیاء کے متعلق پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، ایک جسم کے بارے میں کہ اسے کن مصائب سے دوچار کیا، دوسرا عمر کے بارے میں کہاں صرف کی، تیسرا علم کے بارے میں کس طرح عمل پیرا ہوئے، اور چوتھا مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ترمذی کے حوالے سے اس رواج کو نقل کیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوالات کے جوابات دینے، ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات دینے، ہمیں حشر کے سوالات کے جوابات دینے۔ قبر میں عقیدے کا سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی، مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا، سونا سونا رخ روشن دکھایا جائے گا، ہائے ہائے۔ تو پوچھا جائے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کہے گا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اور جب آقا تشریف لے جائیں گے تو کیسے عاشق لگتے گا؟ دل بھی ہے پیاسی، نظر بھی ہے، دل بھی ہے پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسے جانے کی جلدی؟ ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ سرکار آئے تو میں قدموں میں گرو، کل فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، ارے اب تو پائے تاج سے میں فرشتوں کیوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، اور روح کیوں نہ ہو مجھے درد موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ صلو علی الحبیب۔ اور اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا، اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا، ایمان لے کے قبر میں نہیں گئے، تو جو مسلمان نہیں ہوگا اللہ کی رحمت شامل حال، اللہ ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، تو جو برباد ہو جائے گا وہ برباد ہی ہوا جو ایمان سلامت لے کر نہیں گیا۔ ہائی ہاتا لا ادری، ہر سوال کے جواب میں کہے گا افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اسلام، ایمان اور اس پر استقامت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت پر استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی فرما برداری ہمیں کرنی چاہیے، ہر وقت ہر گھڑی فرما برداری کرنی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی یہ ایمان کی بربادی کا سبب ہے، خواہ اس کا تعلق نماز قضا کرنے سے ہو، خواہ اس کا تعلق گانے باجوں سے ہو، فلمیں ڈراموں سے ہو، بد نگاہی سے ہو، سود سے ہو، رشوت سے ہو، ناپ تول میں کمی سے ہو، ملاوٹ سے ہو، اجرت میں ڈنڈی مارنے سے ہو، خیانت سے ہو، بددیانتی سے ہو،
بے پردگی سے ہو، بے حیائی سے ہو، ماں باپ کی نافرمانی سے ہو، بلا اجازت شرعی رمضان کے روزے قضا کرنے سے ہو، باوجود فرض ہونے کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے ہو، باوجود حج فرض ہونے کے حج ادا نہ کرنے سے ہو، تو اپنے اعمال پر غور کریں. کہیں جوا کھیلنے کی وجہ سے، کہیں شراب پینے کی وجہ سے، نشہ کرنے کی وجہ سے، داڑھی منڈانے کی وجہ سے، اور مزید خلاف شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کہ اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم روٹھ گئے اور ایمان برباد ہو گیا، تو رہا کیا؟ ایمان ہی برباد ہو گیا تو کیا رہا؟ اب یہ خوش فہمی میں رہنا کہ جناب ایک بار ایمان مل گیا جا نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. واقعہ بڑے پڑے. ایمان کی سلامتی کی تو ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے کہ اگر ایمان برباد ہو گیا تو رہے گا کیا؟ تاجر کو تو زیادہ ڈر رہا ہے، اس کے بارے میں روایتیں بڑی سخت ہیں اور یہ بہت زیادہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. اس کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی حاجت ہے، صلہ رحمی کرنے کی حاجت ہے، بہت زیادہ اس کو حاجت ہے. میں مذاق نہیں کر رہا، آپ سنجیدہ ہو جائیے. بہت زیادہ حاجت ہے تاجر کو اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے مال کی مکمل زکات ادا کرتا رہے. اگر یہ ہزاروں لاکھوں کروڑ پتی اربوں پتی مسلمان سیٹھ میری بات کان کھول کے سنو، زکات درست ادا کر دو، اس قوم سے غربت ختم ہو جائے گی. اپنے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرو. ٹھیک ہے، جو ایک ضرورت بیوی بچوں کی آپ کے بعد رہ سکتی ہے وہ رکھنا چاہیے، جس کا میں نے بیان باہر شریعت کی روشنی میں کیا ہے، لیکن اس امت پر، اس قوم پر خرچ کرنے کا ذہن رکھو. اپنے اطراف میں دیکھو، آپ کی بہن کا حال دیکھو، آپ کے بھائی کا حال دیکھو، خالہ پھوپھی نانا نانی ماں باپ، ان کا حال دیکھو، اور نفلی صدقات کا ذہن رکھیں. صرف زکات ہی ٹھیک ہے، زکات دے دی، آپ کا فرض ادا ہو گیا. میں نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے یا پھنس جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جو شرعی طور پر ہم پر فرض واجب کیا آپ نے وہ ادا کر دیا، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ دیکھو کہ وہ بھی پورا ادا کر رہے ہیں. آپ خوش فہمی میں مت رہیے، خدا را خوش فہمی میں مت رہیے. بار بار ہر اجتماع میں کہتا ہوں خوش فہمی میں مت رہیے. بلکہ آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بلکہ آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، آپ کے چہرے پہ جھڑیاں پڑ گئی ہے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈی آ گئی ہے، ساری دنیا حاجی صاحب کہہ کے پکارتی ہے، سیٹ صاحب کہہ کے پکارتی ہے. جو دنیا کہتی ہے کہنے دو. عند اللہ ہم کیا ہے ہم نہیں جانتے. عند الشرع اپنی اسکیننگ کروا لیجئے، اور اگر واقعی بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی ہے، تو آگے کوئی منزل ہی نہیں ہے، موت کے سوا کوئی منزل آگے نہیں ہے. تو زیادہ ضرورت ہے اپنی صلح اور صفائی کروا لینے کی، کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میرے سر پر بارے گراؤ کہ اتنی زکات باقی رکھ کر مر گیا میں. تو کون سے دروازے بند ہیں ہمارے دارالفتاؤں کے علماء اہل سنت کے؟ جائیں معلومات کر لیجئے. اور جو زکات باقی ہو جس کا دینا علماء اہل سنت فرما دے، مفتیان اسلام فرما دے کہ اس کا دینا فرض ہے. ہر عام مسجد کے امام کے پاس جانے کا میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں، برا مت مانیے گا. ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا، ہر کوئی شرعی مسئلہ درست بتا دے لازمی نہیں ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے یہ اسلامی بھائیوں سے پتے پوچھ لیجئے، یہ آپ کو مفتیان اسلام الحمدللہ علماء اہل سنت کا پتہ بتا دیں گے، دارالفتاؤں کا پتہ بتا دیں گے. خواہ وہ ہند میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، UK یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، جہاں کہیں بھی اس وقت آپ ہیں، اپنی خلاصی کروا لی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی سب مالدار ہیں، اگر آپ مالدار ہیں دنیا میں جہاں بھی سے مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اسے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. انفاق فی سبیل اللہ کا ذہن رکھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا. اور اس امید پر اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں
کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مثل سے 10 عطا فرماتا ہے. پھر اس مال خرچ کرنے کا تعلق امیری سے بھی نہیں ہے, اس کا تو تعلق دل سے ہے. آپ امیر ہو یا غریب ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت والا دل دیا ہوگا, آپ اس کی راہ میں خرچ کرو گے. خرچ کریں. آپ بولو کہاں خرچ کریں؟ الحمدللہ آپ کے پاس مصارف کم نہیں ہیں. رشتہ داروں کو دیکھیں, غریبوں کو دیکھیں, یتیموں کو دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ کے بندے حقدار ہیں ان کو دیکھیں, بالخصوص اپنے گھر میں دیکھیں, ماں باپ کو دیکھیں. میں نہیں کہتا ماں باپ کو زکات دو, اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا خرچ کرو ماں باپ کے اوپر. جب ہمارے پاس نہیں تھا تو ماں باپ نے ہم پر خرچ کیا تھا. آج اگر آپ کے پاس ہے تو ماں باپ پر خرچ کریں. اپنے نوکر چاکر کو دیکھیں, ان کو اگر واقعی ضرورت ہے, جو واقعی ضرورت مند ہے اس کو خرچ کریں. اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کریں, احسان کریں, عدل کریں. پھر میں کہتا دعوت اسلامی کی طرف دیکھیں. غریبوں کا حق, جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ لے کر میں نہیں مطالبہ کروں گا. الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں ایسا ہی ذہن دیا ہے. دعوت اسلامی کو دیکھیں, مدنی چینل کو دیکھیں, بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے, بغیر اشتہار کے مدنی چینل چل رہا ہے. کوئی موسیقی نہیں ہے, کوئی عورت نہیں ہے, 100% اسلامک چینل, مدنی چینل آج آپ کو گھر آ کر اسلام کی تعلیم دے رہا ہے. ہماری اصلاح کا کتنا بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے ایسا مدنی چینل. آؤ مدنی چینل کو اپنے عطیات دیجیے. روز کے 6 لاکھ سے زیادہ مدنی چینل کے اخراجات ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. جامعۃ المدینہ جہاں علماء بنتے ہیں, مدرسۃ المدینہ جہاں حفاظ بنتے ہیں, مسجدیں بنانی آئیے دعوت اسلامی مسجدیں بناتی ہے. دیجیے. اور یہ دے کر بھی آپ اپنے لیے بھلا کریں گے. آپ بولو میں نہیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے کوئی اور دے دے گا, کوئی اور دے دے گا. اللہ کا دین کا کام ہے, رہے گا تھوڑی. یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی, میرے مال کی خوش قسمتی ہوگی کہ میرا مال درست مقام پر اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے, تو اللہ کی رحمت ہوگی. میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں, درست راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں, اور سارے طریقہ کار بتا کر آپ کو دعوت دے رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی میں علماء کی خدمت, مفتیان کرام کی خدمت, طلباء کی خدمت, حفاظ کی خدمت, مساجد کی تعمیر, اور دنیا بھر میں جو اسلام کے ڈنکے بجتے ہیں. ذرا ایک نظر دیکھو تو صحیح ہے دعوت اسلامی میں کیا کمی ہے. لیکن میں پھر بھی عرض کر دوں, اپنے رشتہ دار اور وہ جو اہل حق ہیں ان کی طرف پہلے نظر کرو. ماں باپ کی طرف, بھائی بہن کی طرف, پڑوسی کی طرف, رشتہ دار کی طرف پہلے نظر کرو کہ وہ بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں, ان کے بچے بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں. پھر دعوت اسلامی کی طرف. آپ کا وہ کون سا خرچ کرنے کا ذہن ہے اللہ کی راہ میں جس کا موقع آپ کو دعوت اسلامی نہیں دے رہی. اور دعوت اسلامی جتنی زیادہ ترقی کرے گی انشاءاللہ عز و جل اتنی زیادہ سنتوں کا پیغام اور میرے آقا اعلی حضرت کا نام دنیا کے چپے چپے میں پہنچے گا. اتنے زیادہ عاشقان خواجہ اور عاشقان داتا آپ کو نظر آئیں گے. آ جاؤ, تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہو جاؤ. اپنا لباس, اپنی وضاحت, اپنا حلیہ بھی دعوت اسلامی جیسا کہتی ہے سنت کے مطابق. دعوت اسلامی کیا کہتی ہے؟ سنت کے مطابق. اگر دعوت اسلامی یعنی امیر اہل سنت کو لباس ہمیں دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ سنت کے مطابق. کرتا سنت کے مطابق, چادر تو اس میں حیا کا تقاضا, نظروں کی حفاظت حیا کا تقاضا, زبان کی حفاظت تو حیا کا تقاضا, آخرت کا خوف. میرا امیر سنت تو ایسے الحمدللہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ادا کے منہ میں پتھر رکھنے کی اس ادا کو بھی ادا کریے میرا امیر اہل سنت نے. فخر کرو اس امیر اہل سنت کے اس کردار پر, فخر کرو ان کی نظروں کی حفاظت پر, فخر کرو ان کے لباس پر, فخر کرو کہ اس دور فتن کے اندر ایسا خوبصورت اور اتنا حیا والا لباس اور اتنی حیا والی ادائیں لے کر آج یہ ہمارے درمیان آقا کی سنتوں کو عام کر رہے ہیں.
فخر کرو اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کا شکر ادا کرو اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرو، یا اللہ امیر اہل سنت کو سلامتی اور درازی عمر بالخیر عطا کر کہ جس نے ہم پر اس قدر سنتوں بھرے پیغامات پہنچائے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں نوازشیں ہوں، کہ 30 سال کے اس مختصر سے عرصے کے اندر ایک باب المدینہ کراچی کے خارادر میٹھا در کے علاقے میں ایک مسجد کی امامت کرنے والے ایک امام مسجد کو میرے رب کریم نے وہ مقام عطا کیا کہ آج دنیا اسے امیر اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ کون مقام دیتا ہے؟ کون مرتبہ دیتا ہے؟ ارے کون دلوں میں عزت ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو فرماتا جبریل میں سے محبت کرتا تو بھی سے محبت کر۔ وہ آسمان کے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی سے محبت کرو، یہاں تک کہ وہ محبت زمین پر اتاری جاتی ہے اور اللہ کے بندے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس پسندیدہ بندے کی محبت کا ڈنکا فرش پر بعد میں، عرش پر پہلے بجتا ہے۔ اس سے محبت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، کہ یہ ہمیں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی محبت کے جام پلا رہے ہیں، یہ ہمیں اس طریقے پر چلا رہے ہیں جو طریقہ میں اعلی حضرت نے بتایا۔ اعلی حضرت نے کون سا طریقہ بتایا؟ جو طریقہ غریب نواز سے بتایا۔ وہ کون سا طریقہ تھا؟ جو طریقہ ہمیں غوث اعظم نے بتایا۔ کون سا طریقہ ہے جو ہمیں امام اعظم نے بتایا؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو مولا مشکل کشا نے بتایا؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو ہمیں مصطفیٰ نے بتایا رحمہم اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ یہ وہی تو طریقہ ہے اور یہی ایک انداز ہے۔ اعلی حضرت نے فتح و رضیہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہم تک یہ دین، ہم تک یہ پیغام کس طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، عام مجتہدین، علماء کاملین، علماء ربانیین، صلحاء امت کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا، ہمیں انہی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہی ہمیں تجارت کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہی ہمیں عبادت کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث سے نکال نکال کر بتاتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی ہے۔ اجتماع کے اختتام پر میں آپ کو دعوت اسلامی کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ ناسک کے اجتماع میں مجھے بتایا کہ ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہیں اور دنیا میں کہاں کہاں اسلامی بھائی جمع ہیں۔ دعوت اسلامی سب ہمارے لیے نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے سپرد کریں۔ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں درس فیضان سنت کا آغاز کریں۔ فیضان سنت میں درس دینے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، مدنی چینل دیکھ کر آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کے، اپنے عقائد کا تحفظ الحمد دعوت اسلامی میں ہے۔ الحمدللہ عز و جل، سنتوں برے لباس، سنتوں برے انداز، تقوی، پرہیزگاری، حیا، الحمدللہ وہ کیا چیز ہے دعوت اسلامی نہیں دے رہی۔ اسلامی بہنوں کی طرف اگر تصور کریں تو وہ اسلامی بہنیں جو دوپٹہ نہیں پہنتی تھی آج دعوت اسلامی نے انہیں مدنی برقع پہنا دیا۔ ارے سوچو یار، یہی اگر یہ بھی مدنی انقلاب نہیں ہے تو مدنی انقلاب پھر کہتے کس کو ہے؟ اتنا چھوٹا چھوٹا سا مدنی منڈا مدینہ کرتا ہے۔ یہ نوجوان آقا کی یاد میں، مدینے کی یاد میں تڑپتے۔ اسلامی بہنیں مدنی برقع پہنتی ہے، اسلامی بھائی امام اور داڑھی والے بن گئے، نمازی بن گئے، الحمدللہ سینکڑوں مسجدیں بنی، سینکڑوں مدارس بنے، سینکڑوں جامعات بنے، سینکڑوں علماء بنے، ہزاروں طلبہ بنے، کئی مفتی بنے، ہزاروں حفاظ بنے، الحمدللہ۔ یہ وہ بگاڑ جو ایک پیدا ہوا، دعوت اسلامی نے اس بگاڑ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کامیابی نصیب کی ہے۔ اور پھر ایک طرف ایجوکیشن کی طرف آئے تو جہاں میڈیا نے بربادی پھیلائی، دعوت اسلامی نے میڈیا میں آ کر مدنی چینل کے ذریعے اس میڈیا میں ہونے والی بربادی اور بے حیائی کا مقابلہ کیا اور آج الحمدللہ مدنی چینل لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن میں آئے کہ تعلیمی نظام نے اور تعلیمی ماحول نے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نے
جس طرح ہمارے یہاں بگاڑ اور بے حیائی اور عقلوں میں فطور پیدا کیا، دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کھولے ہیں، اور دارالمدینہ انشاءاللہ دنیا کے چپے چپے میں کھلیں گے، اور تعلیمی نظام کے اندر بھی وہ مدنی انقلاب آئے گا جو میڈیا میں مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی لے کر آئی ہے۔ الحمدللہ۔ آپ آگے آؤ یار، بہت کام کرنا، آپ آگے آئیے، کوشش کیجئے، اپنا مال اپنی دولت کا منہ دعوت اسلامی کے لیے کھولو، اپنا وقت دعوت اسلامی کے لیے کھول دو، آ جاؤ۔ اور امیر سنت کے خون پسینے سے سینچی گئی یہ غیر سیاسی عالم کی تحریک میں شمولیت اختیار کیجئے۔ کوئی ممبرشپ نہیں ہے، کوئی فارم نہیں ہے جو بھرنا پڑے گا آپ کو، بس آ جاؤ۔ نماز کی دعوت ہو، یہ دعوت اسلامی ہے، سنتوں کی دعوت ہو، دعوت اسلامی ہے، نیکی کی دعوت ہو، دعوت اسلامی ہے، برائی سے مٹا کرو، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اور کیا دعوت اسلامی؟ آقا کی غلامی، آقا کی غلامی، آقا کی غلامی۔ دعوت اسلامی کے 2 تو مدنی کام آپ کو دیے، مدنی قافلہ، مدنی انعام۔ دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام، دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام، اور لین کو چھا جا ساری دنیا کے اندر۔ الحمدللہ آج کتنے ممالک سے الحمدللہ اطلاعات آتی ہے، مبلغ دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کو سن کر بھی نہیں بلکہ مبلغ کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے۔ سن کر بھی ہو رہے ہیں، دیکھ کر بھی ہو رہے ہیں۔ ارے چینل دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، کیا یہ خدمت کم ہے؟ یہ چینل جو عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے، اعمال کی حفاظت کر رہا ہے، وہیں پر ایمان کی نعمت اس چینل کے ذریعے غیر مسلموں کو نصیب ہو رہی ہے، چینل کے ذریعے۔ اب میں سوچوں کہ کام تو اتنے سارے یہ بتا رہا ہے دعوت اسلامی کے، میرا اس میں کیا حصہ ہے؟ آپ سوچو، میں سوچوں میرا کیا حصہ ہے؟ میں رش کر رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں، میں اپنی اس تحریک پہ فخر کر رہا ہوں، الحمدللہ اس کی شمولیت میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں دعوت اسلامی والا کہلاتا ہوں، میرے لیے باعث فخر ہے۔ مجھے امیر سنت سے محبت اور نسبت ہے، یہ باعث فخر ہے۔ لیکن میرا حصہ کیا ہے؟ میری کنٹریبیوشن کیا اتنے بڑے کام کے اندر؟ وہ ایک کوسچن ہے، ایک سوال ہے، آپ کے لیے کھڑا کرتا ہوں، پوچھئے۔ اگر جواب نو میں ملتا ہے تو آ جاؤ، جواب یس میں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اسلامی بہنوں کے جہاں جہاں مدنی کام ہوتے ہیں وہاں اسلامی بہنیں شمولیت رکھتے ہیں، جہاں اسلامی بھائیوں کے مدنی کام جس طرح ہونے اسلامی بھائی شمولیت اختیار کریں اور سنتوں کی خدمت کریں اور اپنی بازاروں کو گناہوں سے پاک کریں۔ اگر میرا یہ جتنے دعوت اسلامی کے محبت کرنے والے سننے والے سے مدنی چینل پر آپ تصور کرو اگر ہم سب مل کر اپنی بازاروں سے گناہوں کو باہر نکالیں، ہم سب ایمانداری دیانتداری کے ساتھ تجارت کریں اور نوکری کریں، جتنے بھی سب مجھے سن رہے ہیں پلیز تھوڑی دیر کے لیے تحمل کریں، ہم سب مل کر، صرف ہم سب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو اس وقت مدنی چینل پر ہیں یا یہاں فیضان مدینہ میں ہیں، صرف ہم سب کی بات کر رہا ہوں، ہم سب مل کر اپنے بازار کو، اپنی کاروبار کو، اپنی نوکری کو، اپنی تجارت کو شریعت کے دائرے میں لے لیں۔ سچ بتائیے، کیا کاروبار اور تجارت کے اندر مدنی انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ تو اس کا پہلا قطرہ میں کیوں نہ بنوں؟ اور وہ اسلامی بہنیں جو اسے مدنی چینل پر ہیں، آپ سوچو کہ بلا حاجت شرعی میں گھر سے نہیں نکلوں گی، بازار نہیں جاؤں گی، آپ بتائیں بازار کے اندر کیا رہ جائے گا یار؟ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اس فرق میں آپ کیوں نہ اپنے آپ کو پہلے پیش کریں کہ میں نہیں نکلتی، چھوڑو یار، کیا کرنا اس گناہ، میں کیوں بے پردے کر کے بازار میں جا کر مروں؟ میں اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے نہ مروں بلکہ مدینے میں نہ مروں۔ تو یوں مطلب کہ اچھی اچھی نیتیں کریں، اچھے اچھے اپنے مقاصد رکھیں اور پھر آئیے اپنے عزم کا بھی اظہار کریں۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چار قفل مدین انشاءاللہ
سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ، رشوت کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، بددیانتی کے خلاف جنگ، کرپشن کے خلاف جنگ، گناہ کے خلاف جنگ جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مال سے بچانا مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے